السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کے اہم ترین واقعات اور مختلف وفود کی آمد اور سلسلے کی باتیں ہیں جو سیرت کا حصہ ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے چند باتیں اپنے قارئین، اپنے سامعین، ناظرین کے گوش گزار کر دیں، اور اس سے علم اور نالج میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سلسلے میں ذی الحجہ کا مہینہ لگا 9 ہجری کا، تو آپ نے باقاعدہ حج کا اعلان کیا اور امیر حج حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا، اور 300 حجاج کو مدینے سے بھیجا، اور 20 قربانی کے اونٹ انہوں نے ساتھ لیے، اور پھر یہ لبیک اللہم لبیک کی آوازوں کے ساتھ مدینہ سے چلے مکہ کے لیے۔ اور پھر جب یہ سورت برأت کی 40 احکام معاہدین، مشرکین وغیرہ کے لیے اتری، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اپنے اقرباء میں سے، قریبیوں میں سے، یا بڑے اہل بیت میں سے جب تک کہ بیان کرنے والا نہ ہو، اس وقت تک اتنا اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام کو سنانے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، اور اپنی خاص اونٹنی جس کو غضبہ کہتے ہیں اس پہ حضرت علی کو بٹھایا، اور وہ ان کے پیچھے پہنچے۔ تو صدیق وغیرہ نے دیکھا کہ نبی پاک کی اونٹنی ہے، اس کی آواز ہے، تو آپ رک گئے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو حضرت علی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا آپ کس حیثیت میں ہیں، امیر ہیں یا مامور ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں امیر کے ماتحت ہی بھیجا گیا ہوں، اور صرف سورت برات کے احکام جو ہے 40 وہ معاہدین سے برات کے لیے سنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اس لیے باقی امیر حج نے، حضرت ابوبکر صدیق نے حج کے خطبے خود دیے، اور قربانی کے منی میں جمرہ عقبہ کے پاس آ کر حضرت علی المرتضیٰ نے وہ احکام سنائے، اور آپ کے سنانے کے لیے حضرت امیر حج نے کچھ بندوں کو بھی مقرر کیا، اور پھر یہ چیزیں سنا کر یہ کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک یہاں حج کے لیے نہیں آ سکے گا، اور آج کے بعد کوئی ننگا ہو کر طواف کرتے ہوئے مشرکین مکہ کی بہت ساری بری عادتیں تھیں، جن میں ایک یہ بری عادت بھی تھی کہ جن کپڑوں کے ساتھ وہ گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے اتار کے حج کریں گے، یعنی ننگا حج کریں گے، جس کے لگا کہ یہ چیز بین ہے، آئندہ یہ نہیں ہوگی، اور جو معاہدے ہیں نبی پاک کے ساتھ وہ معاہدے پورے کر دیے جائیں گے، اور جن کے ساتھ معاہدے نہیں ہیں اور وہ اس کے بغیر ہیں تو ان کے لیے 4 ماہ کی مدت مقرر ہے، یا تو وہ صحیح ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں اور اسلام کو قبول کریں، یا پھر ان کو یہاں حرم میں پاک ہی رہنا ہوگا، مشرک کی اجازت نہیں ہے، تو پھر ان کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی اور جان سے مارا جائے گا۔ تو اسی لیے یہ احکام دیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی معاملات کو دیکھ کر تھوڑے پریشان ہوئے، اور وہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ کوئی میرے لیے احکام آ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آپ تو میرے غار یار ہیں اور میرے ساتھی ہیں حوض کوثر کے، اور تم تو میرے ساتھ ہمیشہ رہتے ہو، یہ صرف احکام سنانے کے لیے حضرت علی کو ہم نے بھیجا تھا، اور آپ تو اسی طرح امیر رہے تھے۔ اور یوں کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کیا۔ تو حج کے یہ احکام جو 9 ہجری میں ہوئے تھے، کچھ واقعات اور بھی ہیں جن کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں کہ ہر مرتبہ نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور علم کی بات کو آگے پہنچانا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ خود اس کو حصہ دار بن کے پہنچا رہے ہیں، پورا ثواب کے مستحق ہوں گے۔